رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات لم يعرف امام زماننا مات میتة جاہلیہ۔ صلوات عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، ماتم داران سرکار سید الشہداء موالیان حیدر کرار، آج کی یہ پہلی تقریر ہے اور نہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں اور نہ ہم آپ کے مزاج سے واقف ہیں۔ آج یہ پہلی تقریر ہے، انشاءاللہ جڑنے کی کوشش کیا جائے گا، اس لیے کہ جو بھی علی کا چاہنے والا ہو وہ کتنی بھی دور رہے مزاجن ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ چاہے جہاں کہیں بھی رہے، لیکن یہ محبت ایسی ہے کہ جو اسے کھینچ کے لا کر ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ آج بات بھی جو شروع کی جا رہی ہے وہ محبت اہل بیت اور معرفت امام سے شروع کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ پہلی تقریر ہے۔ امام کی محبت، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جن کی محبت پر ہم فخر کرتے ہیں، اور اپنے ائمہ کی محبت پر کیوں نہ فخر کریں، اس لیے کہ ایسے امام اور کسی کو ملے نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے کہ امام صرف اور صرف ہمیں ملے، اس کے علاوہ امام کسی کو ملے نہیں۔ تو جب امام ہی نہیں ملے تو ان کی محبت کسی اور کو کیسے مل جائے؟ اس لیے کہ یہ محبت ایک ایسی طاہر محبت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، یہ محبت اسی کے دل میں اترتی ہے کہ جس کی نسل پاک ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔
پاک امام کی محبت ہے۔ اللہ نے ایسے ائمہ ہمیں عطا کیے، ایسے امام ہمیں عطا کیے کہ جنہوں نے صرف دنیا میں ہمارا ساتھ دینے کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم مر بھی جاؤ تو ہم تمہارا ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ کسی بھی ہادی اور رہبر نے اگر ایسا وعدہ کیا ہو تو دنیا اسے لے کر آئے، لیکن کسی ہادی اور رہبر نے ایسا وعدہ نہیں کیا کہ جو ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں نے ایسا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے محبت تم سے اور تمہارے محبت کا جو حق ہے وہ دنیا میں بھی ادا کریں گے اور تم مرنے کے بعد بھی ادا کریں گے۔ لیکن ہمارے ائمہ نے ایسا کہا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل یہی ہے کہ ہم چاہے جہاں بھی گرے آواز علی کو دیتے ہیں، علی بچانے آ جاتے ہیں۔ ہم چاہے جہاں بھی گرے، یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہو، سامنے کوئی گر رہا ہو، ہم صرف یہاں سے کہتے یا علی مدد، اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، مولا اس کی مدد کو فوراً آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے ایک مولا وہ ہر جگہ کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ کوئی اس جگہ گرے تو یا علی مدد کہیے بچانے آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا دور گرے یا علی مدد کہیے بچانے آ جاتے ہیں، کوئی اس سے بھی دور گرے اس کے لیے کہیے یا علی مدد، یعنی کوئی کہیں پر بھی ہو، یعنی ہندوستان میں اگر کوئی گرتے ہوئے یا علی مدد کہے، مشکل میں گرتے ہوئے یا علی مدد کہے، علی بچانے آ جاتے ہیں۔ ہندوستان سے باہر جائیے، اسی وقت میں ایک ہی ولی ہے، ایک ہی علی ہے، وہ ایک ہی وقت میں اتنی جگہوں پر کیسے آ جاتا ہے؟ ہندوستان میں کوئی مدد کے لیے پکارے وہ ہندوستان میں آتا ہے، پاکستان میں کوئی پکار لے پاکستان میں آتا ہے، کوئی ایران میں پکار لے وہ ایران میں آ جاتا ہے، کوئی عراق میں پکار لے وہ عراق میں آ جاتا ہے۔ ایک ہی علی ہر جگہ کیسے آ جاتا ہے؟ کہ ایک علی جب 40 جگہ جا سکتا ہے تو ہمارے بلانے پر کیوں نہیں آ جا سکتا؟ ہمارے بلانے پر کیوں نہیں آ جا؟ اب اس سے سوال آپ یہ بھی کر لیں شیطان کتنے ہیں؟ کہا صاحب ایک ہی ہے۔ کہا اگر کوئی یہاں گناہ کرتا ہے تو اس سے پوچھئے آپ نے گناہ کیوں کیا؟ تو یہی کہے گا شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اسی وقت میں کوئی تھوڑا دور بازار میں گناہ کر لے، اس سے سوال کریے کہ آپ نے گناہ کیوں کیا؟ کہا شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اسی وقت میں کوئی تھوڑا دور اور آگے بڑھ جائیے، مثلا ہندوستان سے بھی باہر نکل جائیے، پاکستان میں کوئی گناہ کرے، اس سے سوال کریے کہ آپ نے گناہ کیوں کیا؟ کہا شیطان نے بہکا دیا۔ کہا کوئی ایران میں کرے، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کہا شیطان نے بہکا دیا۔ کوئی عراق میں ہو، کوئی سعودی میں ہو، کوئی نجران میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس سے سوال کریے، وہ یہی کہے گا کہ شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا۔ جسے اللہ رجیم کہہ کے اپنی بارگاہ سے نکال دے، وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ آ کر آپ کو بہکا دیتا ہے۔ جسے اللہ نے پوری مرضی دی ہے وہ ہر جگہ آ کر آپ کو نہیں بچا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جب ایک ہی وقت میں جسے اللہ نے مردود کہہ کے، لعنتی کہہ کے باہر نکال دیا ہو اپنی بارگاہ سے، جب وہ ہر جگہ آ کر آپ کو بہکا سکتا ہے تو پھر کوئی تو ایسا ہوگا جو آ کر آپ کو ہر جگہ بچا لے۔ کہ اسی بچانے والے کو تو علی کہتے ہیں جس نے صرف ہم گنہگار انسانوں کی مدد نہیں کی ہے بلکہ معصومین کی بھی مدد کی ہے، جس نے ہر وقت آ کر مدد کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ائمہ عطا کیے ہیں جو ہر جگہ آ کر ہماری رہبری کرتے ہیں، جو ہر جگہ آ کر
رسول خدا نے کہا کہ کوئی بھی اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت کیا ہے؟ کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایسی موت نہیں کہ وہ ان پڑھ گیا، پڑھا لکھا نہیں تھا، نہیں، کفر پہ مرا۔ جو بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرا ہے۔ مولائے کائنات کو رسول خدا نے کب یہ بتایا مولائے کائنات کے لیے کہ یہ امام ہے؟ کہ غدیر کے میدان میں۔ مولا پہلے بھی امام تھے، ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں تھے، امام پہلے بھی تھے، لیکن اعلان غدیر کے دن ہوا ہے۔ جس طریقے سے نبی پہلے بھی نبی تھے لیکن اعلان نبی نے کب کیا؟ کہ 40 سال کی عمر میں۔ اسی طریقے سے مولا بھی ولی اور امام پہلے بھی تھے لیکن اعلان کب ہوا؟ کہ غدیر کے دن۔ کہ غدیر کے بعد جو بھی علی کو امام مانے بغیر مر گیا اس کی موت کیا ہے؟ کہ اس کی موت کفر کی موت ہے۔ کہ یہ بتائیے کہ غدیر کے بعد کس نے امام کو امام نہیں مانا ہے؟ کہ تاریخ نے صاف صاف لکھا ہے کس نے نہیں مانا ہے۔ کہ کیسے پتا چلے؟ کہ تاریخ نے لکھا اگر امام کو نہیں پہچانا تو پھر خلیفہ بن کے منبر پہ کیسے آ گئے؟ اگر پہچان جاتے تو وہ جگہ پر کبھی نہ آتے جو جگہ امام کی ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانا نہیں تھا۔ تو یہ بتائیے کہ اس کی موت کیسی ہوگی؟ کہا بھیا رسول کی حدیث کہہ رہی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جس کی موت جاہلیت کی موت ہو ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں؟ جس کی موت جاہلیت کی موت ہو ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں؟ کہا جو بھی علی کی جگہ پر آیا یعنی اسے معرفت امام نہیں تھی تو اب یہ نہ کہنا کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے۔ بھیا ان کی موت جاہلیت پر ہوئی ہے اس لیے کہ وہ امام کو جانتے نہیں تھے۔ اگر امام کی معرفت رکھتے تو اس جگہ پر کبھی نہ آتے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کی معرفت نہیں تھی۔ یعنی زمانے کے امام پہلے کون؟ کا مولا کائنات کا جو ان کے مقابلے میں آیا وہ کیا تھا؟ کہا وہ جاہل تھا۔ اس کی موت کا کفر پر ہوئی۔ جاہل تھا کہ نہیں؟ جو علی کے مقابلے میں آیا وہ جاہل اس لیے کہ وہ معرفت امام نہیں رکھتا۔ کہا جو امام حسن کے مقابلے میں آیا کہا وہ بھی جاہل، کہا وہ بھی معرفت امام نہیں رکھتا، چاہے وہ اسے زمانہ کتنا بڑا بھی امیر کر لے۔ کچھ چیزیں جو ہے اشارے میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ زمانہ کتنا بھی اس کو امیر کہہ لے لیکن ہم اسے فقیر ہی کہیں گے اس لیے کہ وہ امام کے مقابلے میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو امام حسین کے مقابلے میں آیا چاہے پوری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے لیکن پھر بھی ہم اسے جاہل کہیں گے اس لیے کہ معرفت امام نہیں رکھتا تھا۔ کہ کربلا کے میدان میں یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ کون معرفت امام رکھتا ہے اور کون معرفت امام نہیں رکھتا ہے۔ کہ جو معرفت امام رکھتا تھا وہ امام حسین کی طرف تھا اور جو معرفت امام نہیں رکھتا تھا وہ یزید کی طرف تھا۔ جو معرفت امام رکھتا تھا وہ اسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے لیکن جو معرفت امام نہیں رکھتا تھا اسے دنیا آج بھی نہیں جانتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آواز بہت کھینچ رہے ہیں۔
کہا یہ ہے معرفت امام، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گئے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ہمارے ائمہ کتنے ہیں؟ 12۔ ہم جو ہیں شیعہ اثنا عشری ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے۔ کتنے ائمہ ہیں؟ کہا 12 ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ ہمارے بھی ہیں امام ہیں، ان کو بھی آپ امام مان لیجئے۔ ہمارے 12 ہیں، ان کے یہاں کا 4، انہیں بھی ملا لیجئے، آپ کے تو بہت زیادہ ہے۔ کہا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے زیادہ ہیں۔ کہا بھیا ہمارے کم ہیں، انہیں بھی مان لیجئے۔ کہا مان لیتے اگر ان جیسے ہوتے، اگر ایسے ہوتے تو مان لیتے۔ کہا آپ کے 4 ہیں، پھر بھی آپ کے مصلی 4 ہیں، ہمارے 12 ہیں، پھر بھی مصلی 1 ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگلا جملہ آپ کیسے سنیں گے۔ کہا آپ کے 4، آپ کے مصلی 4، ہمارے 12، لیکن ہمارے مصلی جو ہمارا مصلی 1 ہے۔ کہا آپ کے 4 ہیں، ان کی شکل بھی الگ، ان کا چہرہ بھی الگ، ان کی شریعت بھی الگ، یعنی ہر طریقے سے وہ الگ ہے۔ رنگ میں بھی الگ، روپ میں بھی الگ، صورت میں بھی الگ، شریعت میں بھی الگ، مصلی میں بھی الگ، ہر ایک چیز میں الگ ہے۔ لیکن بڑا فرق ہے ہمارے اور آپ میں۔ کہا آپ کے جو ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، لیکن ہمارے 12 ہیں۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے، ان کی شریعت بھی ایک ہے، ان کی فقہ بھی ایک ہے، ان کا رنگ بھی ایک ہے، ان کا ڈھنگ بھی ایک ہے، ان کی سیرت بھی ایک ہے، ان کی صورت بھی ایک ہے، اٹھنے کا طریقہ بھی ایک، بیٹھنے کا طریقہ بھی ایک، چلنے کا طریقہ بھی ایک۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا جو ہمارا اول ہے وہی ہمارا آخر ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ آپ کے یہاں 4 ہیں، وہ سب الگ الگ، لیکن ہمارے یہاں 12 ہیں، 12 کے 12 ایک ہے۔ کسی کی شریعت الگ ہے؟ کہا نہیں، کسی کی شریعت الگ نہیں۔ کسی کی صورت الگ ہے؟ کہا نہیں، سب ملتے جلتے۔ کسی کی سیرت الگ ہے؟ کہا نہیں، کسی کی سیرت بھی الگ نہیں ہے۔ کہا سب ایک جیسے۔ کہا انہوں نے ہی وعدہ کیا ہے اگر تم ہمارا دامن پکڑو گے تو ہم تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دیں گے اور مرنے کے بعد بھی دیں گے۔ پہلی دلیل سمجھ میں آ گئی۔ کہا دنیا میں ساتھ دینا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی پکاریں گے وہ مدد کے لیے آ جائیں گے، لیکن یہ کیا ہے کہ مرتے وقت بھی پکاریں گے تو وہ آ جائیں گے؟ کہا دیکھا نہیں، جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو مسکراتا ہے۔ کہا یہ کیا دلیل ہے؟ کہا آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو مسکراتا ہے؟ کہا ہاں اکثر دیکھا ہے کہ یہ شیعہ جب مرنے لگتے تب بھی مسکراتے ہیں، انہیں موت سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کہا یہ مسکراتے اسی لیے ہیں کہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ کہا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ کہا وعدہ کیا تھا؟ کہا آخری وقت میں بھی آئیں گے۔ ہم شیعہ جیتے ہی پوری زندگی اس لیے ہے کہ آخری وقت میں مولا کی زیارت کریں گے۔ تو مرتے وقت جس کے سامنے علی آ جائے پھر وہ خوف موت نہیں کرتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ کہا چلیے مان لیتے ہیں کہ آخری وقت میں علی آتے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد علی آتے قبر کے اندر؟ کہا بے شک آتے۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے
تو اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، پھر کا اس کے اوپر سے پٹرے وغیرہ، یا ہمارے یہاں بانس لگائے جاتے ہیں، بانس یا پٹرا لگا دیا جاتا ہے قبر کے اوپر، پھر کا اس کے اوپر چٹائی بچھائی جاتی ہے۔ اگر چٹائی نہ ہو تو کوئی ایسی چیز جو مٹی کو اندر نہ جانے دے، کا اس کے پہلا پردہ کا پٹرے کا، دوسرا پردہ کا اس کے اوپر چٹائی ہے، تیسرا پردہ کا اس کے اوپر جو ہے مٹی ہے۔ 3 پردوں کے بعد جو پردہ آئے اسے ہی علی کہتے ہیں۔ کہا یہ 3 پردے ہیں، اب اس کے بعد علی قبر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ کہا تم علی کو جاننا چاہتے ہو، یہ وہ ہیں اگر وعدہ کر لے تو پہاڑ کو توڑ کر بھی آ جایا کرتے ہیں۔ علی نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے اگر تم ہمارے ساتھ ہو۔ کہا بے شک اگر وعدہ ہے تو آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ پہلا پردہ پٹرے کا، دوسرا پردہ چٹائی کا، تیسرا پردہ جو ہے وہ مٹی کا۔ اب قبر بند ہو گئی، پھر علی کیسے آ سکتے؟ ہم نے کہا قبر بناتا کون ہے؟ قبر کو بنایا کس نے؟ کہا ہم نے۔ کہا آپ گنہگار ہیں کہ نہیں؟ کہا بے شک کبھی نہ کبھی گناہ ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ خاکی ہوں۔ کہا سنو کعبے کو کس نے بنایا؟ ابھی آپ نہیں پہنچے۔ کعبے کو کس نے بنایا؟ کہا جناب ابراہیم نے۔ کہا جناب ابراہیم کون؟ کہا معصوم۔ کہا اور؟ کہا جناب اسماعیل نے۔ جناب اسماعیل کون؟ کہا معصوم۔ قبر کو کس نے بنایا؟ کہا ایک گنہگار نے۔ کعبے کو کس نے بنایا؟ کہا معصوم نے۔ قبر میں کتنی دیوار؟ کہا 3۔ کعبے میں کہا 1۔ بنایا کس نے؟ کہا کعبے کو معصوم نے بنایا، قبر کو گنہگار نے بنایا۔ اما جب ہمارا علی ایک معصوم کی بنائی ہوئی دیوار کو توڑ کر دیوار کے اندر آ سکتا ہے تو گنہگار کے قبر کو توڑ کر گناہ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جب ایک معصوم کی بنائی ہوئی دیوار علی کو نہ روک سکی تو ایک گنہگار کی بنائی ہوئی دیوار مولا کائنات کو کیسے روک سکتی؟ مولا اس کے اندر بھی اپنے چاہنے والوں سے ملنے آتے، قبر میں بھی مولا اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ قبر بند ہوتی ہے، یہ آپ سب کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی سوال کر دے کہ قبر بند ہوتی ہے مولا آتے کیسے، تو دوسری دلیل یہ ہے کہ واقعاً قبر بند ہوتی ہے لیکن مولا اپنے چاہنے والوں سے ملنے آتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ مولا صبح سویرے نماز کے بعد اس کائنات کو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ کہا سب کا عقیدہ ہے کہ مولا رزق بانٹتے ہیں۔ کہا جب شام کے ایک شامی نے سنا کہ سنا ہے علی رزق بانٹتے ہیں، لوگوں تک ان کی روزی پہنچاتے، تو امتحان لینے کے لیے چلا کہ امتحان بھی لیا جائے کہ سچ میں علی لوگوں کو رزق بانٹتے ہیں یا ایسے ہی کہا گیا۔ شام کا رہنے والا شام کے وقت اپنے گھر سے نکلا یہ جاننے کے لیے، ادھر صبح سویرے مولا کائنات مسجد میں آئے، آنے کے بعد مولا نے صبح کی نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد مولا انگلیوں سے اشارہ کرنے لگے، یہ کھڑا در پہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب مولا اشارہ کر چکے
یعنی لوگوں تک ان کا رزق پہنچا چکے. تب اس نے سوال کیا یا علی یہ بتائیے کہ کیا آپ کر کیا رہے تھے؟ کہا دنیا کو ان کا رزق پہنچا رہا تھا. کہا یا علی سب کو پہنچا چکے؟ کہا بے شک سب کو پہنچا چکا. اب اس نے کہا کہ غور کر لیجئے شاید کوئی چھوٹ گیا ہو. مولا نے کہا کوئی نہیں چھوٹا، سب کو پہنچا دیا. کہا یا علی اتنی بڑی کائنات ہے، غور کر لیجئے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹ گیا ہو. مولا نے کہا کوئی نہیں چھوٹا. اس نے کہا علی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں چھوٹا؟ مولا نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہے؟ اس نے کہا مولا ایک ہاتھ میں 5 ہیں. کہا غور کر لے. کہا نہیں 5 ہی ہے. کہا پھر سے دیکھ لے. کہا نہیں 5 ہی ہے. مولا نے کہا سوچ لے. کہا یا علی کیا سوچنا، یہ ہر وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، ہر وقت میں انہیں دیکھا کرتا ہوں. مولا نے کہا جس طریقے سے تیرے ہاتھوں کی انگلیاں تیرے نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات علی کے نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. اس میں علی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا ہو سکتا ہے کوئی چھوٹ جائے. مولا نے کہا جاننا چاہتا ہے کہ علی کا امتحان لینے کس چیز کون سی چیز لے کر آیا ہے تو وہ بھی بتا دوں. تو ایک شیشی لے کر آیا، اس کے اندر ایک چیٹی کو بند کر کے لایا. موت پہ دلیل دے رہا ہوں کہ علی قبر کے اندر کیسے آتے. کا شیشی لے کر آیا، اس کے اندر ایک چیٹی کو بند کر کے لایا. اب تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ علی نے اس کا رزق اس تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے؟ کہا جی یہی جاننا چاہتا ہوں. کہا پھر شیشی کھول کر دیکھ لے کہ اس کا رزق اس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اب جو اس نے کھول کے دیکھا تو شیشی کے منہ میں اس کا رزق موجود تھا. ایک گھاس جو چیٹی کے منہ میں موجود تھی. یہی ہے، بعض جگہوں پہ لکھا ہے شکر کا دانہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ ایک گھاس تھی جو اس چیٹی کے منہ میں موجود تھی. اب اس نے حیرت سے کہا کہ یا علی ممکن کیسے ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اسے شیشی میں بند کر کے لایا تھا. کہا پھر یہ رزق پہنچا کیسے؟ شیشی کو علی نے کھولا نہیں. علی قبر میں کیسے آتے یہ بتا رہا ہوں. شیشی کو علی نے کھولا نہیں، شیشی چٹکی بھی نہیں، شیشی پھوٹی بھی نہیں. پھر رزق پہنچا کیسے؟ کہا میں علی ہوں، اللہ نے مجھے اپنی مرضی دی ہے، میں جب جہاں چاہوں وہاں داخل ہو سکتا ہوں، جہاں چاہوں وہاں آ سکتا ہوں. جب بغیر شیشی کو کھولے، بغیر شیشی کو پھوڑے، بغیر شیشی کو چٹکائے علی ایک چیٹی کو اس کا رزق دے سکتے ہیں، تو بغیر قبر کو کھولے ہوئے علی اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے قبر میں بھی آ سکتے ہیں. کہ آپ جانتے ہی نہیں علی کا لقب کیا ہے؟ علی کو ابو تراب کہتے ہیں. کیا کہتے؟ کہا ابو تراب معنی کیا ہے؟ کہا مٹی کا باپ. ابو تراب کے معنی ہیں مٹی کا باپ. اب کون سی بیٹی ہے جو اپنے باپ کو اپنے گھر نہ آنے دے؟ کون سی بیٹی ہے جو اپنے باپ کو اپنے گھر نہ آنے دے؟ علی مرضی خدا کا مالک ہے، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے جہاں چاہے آ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے
دنیا میں بھی ساتھ دیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ دیں گے. ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جو یہ کہتا ہوا ملے کہ ہم تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی دیں گے. کوئی ہے ایسا جو یہ کہتا ہوا ملے؟ کا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جو یہاں کا ہے اسے خود اپنی فکر ہے، وہ یہ کہتا ہوا مل جاتا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں. اگر تاریخ پہ نگاہ ہو تو پتا ہوگا کہ کس نے کہا تھا. دیکھو کبھی کبھی میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. جب ہم ٹیڑھے کو سیدھا کرے تو پھر ایسے کو کیوں مانے ایسے کو کہ کبھی ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو وہ ہمیں سیدھا کر دے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایسے کو مانے امام. ہر دور میں امام نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے، اور جس نے امام کو چھوڑا ہے وہ کسی پہلو کا رہا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے دامن سے جو بھی وابستہ رہا اسی کی نجات ممکن ہے، اور جنہوں نے ان کا دامن چھوڑ دیا اس کی نجات ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو شفا دینے والے بھی ہیں اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں. اہل بیت وہ ہیں جو شفا دینے والے بھی ہیں اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں. شفاعت کیا ہے اور شفا کیا ہے؟ کہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے شفا دی جاتی ہے. کوئی گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی شفاعت کی جاتی ہے. یعنی بیمار کے لیے شفا ہے اور گنہگار کے لیے شفاعت ہے. ایک سب سے بڑی دلیل دے دوں، جو تو ہمارے ہر ائمہ ہر ایک مریض کو شفا دیتے، لیکن ایک معصوم وہ ہے کہ جو آتے ہی شفاعت خانہ کھول لیا. کہا وہ کون ہے؟ کہ ہمارے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام. کہ جیسے ہی امام دنیا میں آئے، پورا واقعہ نہیں، ویسے ہی مولا نے شفاعت خانہ کھول لیا، شفا خانہ. کہا یہ کیا ہے؟ کہا پہلا مریض آیا مولا کے در پہ. پہلے مریض کا نام، کہا پہلے مریض کا نام ہے فطروس، کہ جو مولا کے پاس چل کے آیا، مولا نے اسے فوراً شفا دے بھی دیا. کہ آخری مریض کا نام ہے ہور، جو مولا کے پاس چل کے آیا، مولا نے اسے شفا دے دی، نہیں شفاعت کر دی. کہا پہلا مریض جب آیا تو اس سے پوچھا نہیں مولا نے کہ تیرے بالوں پر چھینے کیوں گئے، تو کس لیے آیا ہے. جب لایا گیا تو مولا نے پوچھا نہیں بلکہ شفا دے دیا، وہ شفا پا گیا بغیر پوچھے. مولا نے دے دی. مجرم کہاں کا تھا؟ دنیا کا؟ کہا نہیں، مجرم تو وہاں کا تھا، اس نے فخر کیا تھا. کسی دن انشاءاللہ اس بات پہ بحث ہوگی کہ کیا فخر کیا تھا، کیوں کیا تھا. کہا مجرم تو وہاں کا تھا، پھر شفا یہاں کیسے مل گئی؟
भैया मुजरिम जहां का हो फिर उसे रिहा भी वहीं से किया जाता है। अगर कोई मुजरिम हिंदुस्तान का हो तो ये बताइए कि उसे आज़ादी कहाँ मिलेगी, उसे माफ़ी कहाँ मिलेगी? का हिंदुस्तान में? का पाकिस्तान वाले अगर ये कह दें कि हमने माफ़ कर दिया उसको, चलेगा? का नहीं, बिल्कुल नहीं। का अगर ईरान वाले कह दें कि हमने फला मुजरिम को आज़ाद कर दिया, हमने माफ़ कर दिया, तो क्या चलेगा? का बिल्कुल नहीं। का इराक वाले कह दें कि हमने हिंदुस्तान के मुजरिम को आज़ाद कर दिया, क्या चलेगा? का बिल्कुल नहीं। का सबको जमा करके कहो कि सब एक साथ कह दे कि हमने हिंदुस्तान के मुजरिम को आज़ाद कर दिया, क्या चलेगा? कहा कि बिल्कुल नहीं, इसलिए कि जहां का मुजरिम है वहां की सरकार उसे आज़ाद करेगी, वहां की सरकार उसे माफ करेगी। तो फिर फितरुस मुजरिम कहां का था? कहा फितरुस मुजरिम तो वहां का था, कहा माफ यहां कैसे हो गया? कहा यही तो बताया इमाम हुसैन ने कि हमें समझते क्या हो, हम यहां रहे या वहां रहे, हमारी हुकूमत हर जगह चलती है। हम यहां रहते हैं तो आसमान वालों को माफ करते हैं, अगर वो आसमान पे रहते हैं तो जमीन वालों को माफ करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यानी हमारे हुकूमत जमीन पर भी है और हमारे हुकूमत आसमान पर भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ यही है, हमारे हुकूमत यहाँ पर भी है, हमारे हुकूमत वहाँ पर भी है। ज़रूरी यह है कि मारफत इमाम हासिल करें। आज सवाल ये भी किया जाता है कि आप लोग ये कहते हैं कि शिफा हमें जरी से मस होकर मिल जाती है, ताज़िए से हम मस होते हैं और हमें शिफा मिल जाती है। तो ये मुमकिन कैसे है? ये बताइए कि जब फितरुस आया था तो नबी ने क्या कहा? दलील दे रहा कि ताज़िए से, झूले से, अलम से मस होकर हमें शिफा कैसे मिल जाती, हमारी मन्नतें पूरी कैसे हो जाती। ये सवाल होता है कि नहीं? अक्सर सवाल होता है। कहा झूले से मस हो गए और शिफा मिल जाती है, दलील क्या है? कहा जब फितरुस आया था तो नबी ने क्या कहा था? इमाम हुसैन से मस कर दो? नहीं, क्या कहा था? ले जाओ हुसैन के झूले से मस कर दो। कहा था कि नहीं? कहा यही कहा था कि ले जाओ हुसैन के झूले से मस कर दो। कहा कि फिर ये बताइए फितरुस को झूले से मस किया गया था कि इमाम हुसैन से मस किया गया था? कहा झूले से मस किया गया था। फिर ये बताइए झूला किस चीज का बना था? भैया लकड़ी का ही तो बना रहा होगा। कहा बेशक झूला लकड़ी का था। कहा मस किससे किया गया? कहा झूले से। कहा शिफा मिली कि नहीं? कहा बेशक शिफा मिली। शिफा मिली कि नहीं? कहा बेशक शिफा मिली। इमाम रसूल खुदा ये भी तो कह सकते थे कि इमाम हुसैन से मस कर दो, इसलिए कि इमाम हुसैन मौजूद थे। इमाम हुसैन मौजूद थे, ज़ाहिरन इमाम हुसैन से मस कर देते, शिफा मिल जाती। रसूल की निगाहें देख रही थी कि एक वो भी ज़माना आएगा कि हुसैन मौजूद नहीं होंगे लेकिन झूला मौजूद होगा। एक वो ज़माना आएगा कि हुसैन मौजूद नहीं होंगे लेकिन हुसैन की जरी मौजूद होगी। एक वो भी ज़माना आएगा कि हुसैन मौजूद नहीं होंगे
علم موجود ہوگا، ایک وہ بھی زمانہ آئے گا حسین موجود نہیں ہوں گے، تابوت موجود ہوگا۔ اول دن رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اگر حسین موجود نہ ہو تو تم لوگ حسین کے جھولے سے خود کو مس کر لینا، تعزیے سے مس کر لینا، تابوت سے مس کر لینا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو پھر کہہ دینا جب ایک معصوم کو جھولے سے مس ہو کر بالوں پر مل سکتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، مولا ہمیں کیوں نہیں عطا کریں گے؟ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد۔ پطرس معصوم تھا، اولے دن بتا دیا گیا کہ جب ایک معصوم کو جھولے سے مس ہو کر ایک فرشتے کو بالوں پر مل سکتے ہیں تو پھر ہم بھی تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو مولا کے ماننے والے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو مس کریں تو کیوں نہیں ہمیں شفا ملے گی؟ امام کی معرفت ضروری ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو پھر عقیدہ بھی نہیں ہوگا، ایمان بھی نہیں ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہ ہو امام پر، اگر ایمان ہی نہ ہو، عقیدہ ہی نہ ہو، اس لیے کہ امامت کا تعلق ایمان سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ امامت جو ہے وہ عمل میں، فروع دین میں امامت نہیں ہے، اصول دین میں امامت۔ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ ہوگا تب عمل مضبوط ہوگا، اور اگر عقیدہ ہی نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے سارے اعمال بیکار، اگر عقیدہ نہ ہو، اللہ پر عقیدہ نہ ہو تب بھی بیکار، رسول اللہ پہ عقیدہ نہ ہو تب بھی بیکار، اگر ائمہ پہ عقیدہ نہ ہو تب بھی بیکار۔ آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ کا سارا عمل جو ہے بیکار ہے۔ اللہ کو مانتے نہیں، سجدہ کرتے ہیں، پوری دنیا سجدہ کرتی ہے، ہم یہ نہ سوچے کہ صرف ہم کرتے ہیں، پوری دنیا سجدہ کرتی ہے، صرف ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ پر عقیدہ نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، پھر اس کی نماز کیسی ہے؟ اس کا سجدہ کا بیکار ہے۔ کہا رسول اللہ پہ عقیدہ نہیں، سجدہ کیسا؟ کہا بیکار ہے۔ کہا ائمہ پہ عقیدہ نہیں، سجدہ کیسا؟ کہا بیکار ہے۔ کہا کہ پوری زندگی آپ سجدہ کرتے ہوئے کعبے کے نزدیک مر جائے، اگر دل میں علی نہیں ہے تو آپ کی عبادت فضول ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ تو عقیدہ ضروری ہے، امام کی معرفت ضروری ہے، اگر معرفت امام نہیں تو پھر ہر عمل بیکار ہے۔ ہمارے ائمہ کتنے؟ کا 12۔ اچھا ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جب بھی منبر پہ آتے تو علی علی کرتے، آپ کے امام 12 ہے، کیا اور ائمہ سے آپ محبت کم کرتے؟ کہا نہیں، ہم ہر امام سے برابر محبت کرتے، کسی امام سے ایسا نہیں ہے کہ کم اور زیادہ محبت کرتے، نہیں، جو محبت ہمارے دل میں مولا علی کے لیے ہے وہی محبت ہمارے دل میں آخری امام کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کم ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب بھی منبر پہ آتے سے مولا علی کے فضائل پڑھتے، صرف علی علی کرتے، اور کوئی امام کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟ اور بھی امام ہیں، اگر محبت ہے
تو پھر دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، ہر امام کے فضائل پڑھا کریے آخری امام تک۔ صرف آپ جو ہے مولا کائنات کے فضائل ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ سب سے زیادہ حملہ علی کے فضائل پر ہی ہوتے، اس لیے ہم دفاع سب سے زیادہ مولا علی کی کرتے ہیں۔ ہوتے کہ نہیں؟ کہا سب سے زیادہ۔ کہا اس کی دلیل ایک دنیاوی طریقے سے بھی دے دی جائے کہ دنیاوی طریقے سے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا ہندوستان کتنا بڑا ہے؟ کہا بے شک بہت بڑا ہے ہندوستان۔ کہا اس کے بارڈر، اس کی سرحدیں کہاں کہاں جا کے ملتی؟ کہا نیپال سے ملتی ہے، بنگلہ دیش سے ملتی ہے، کہا پاکستان سے ملتی ہے۔ کہا سب سے زیادہ فوج کہاں پہ لگائی گئی؟ کہا پاکستان کے بارڈر پہ۔ کیوں؟ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ فوجیں اتنی کیوں نہیں ہیں؟ نیپالی بارڈر پہ اتنی فوجیں کیوں نہیں ہیں؟ کہا وہاں خطرہ کم ہے۔ کہا جتنی بھی توپیں، اسلحے، بارود وہ اس بارڈر پہ ملیں گے، وہ اور کسی پہ نہیں ملتے۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں سے آتنکوادی زیادہ حملہ کرتے ہیں۔ کہا اس لیے ہے دفاعاً یہاں پر زیادہ فوجیں لگائی گئی ہے۔ کہا اور جگہوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے اس لیے؟ کہا نہیں، ہمیں محبت اس سے بھی نہیں ہے، ہمیں پورے ہندوستان سے محبت ہے، ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ ہم پورے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ادھر سے خطرہ زیادہ ہے، اس لیے ہم ادھر سے دفاع زیادہ کرتے ہیں، ادھر سے انتظامات زیادہ ہیں کہ کہیں آتنکوادی ادھر سے حملہ نہ کر دے، ادھر سے داخل نہ ہو جائے۔ کہ اسی لیے اسی طریقے سے ہمیں ہر ائمہ سے محبت برابر ہے، لیکن سب سے زیادہ آتنکوادی جو حملہ کرتے ہیں وہ علی کے فضائل پہ کرتے ہیں۔ کہ اس لیے ادھر سے دفاع زیادہ ہوتی ہے، کہ اس لیے کہ دشمن علی زیادہ ہیں۔ اگر علی کے فضائل محفوظ رہے تو اور ائمہ کے فضائل خود بخود محفوظ رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سب سے زیادہ ادھر سے اسی لیے کیا جاتا ہے دفاع، اس لیے کہ حملہ سب سے زیادہ علی کی ذات پہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ اس لیے یہ بتاؤ کہ اتنی نفرت لوگ علی سے کرتے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال ہوا کہ جناب ابو طالب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جناب ابو طالب علی کے باپ ہیں، اس لیے ہے۔ ائمہ کی معرفت ضروری ہے، جس کے دل میں امام کی معرفت نہیں ہے پھر اس کی موت کا جاہلیت کی موت ہے۔ امام حسین کربلا میں کیا سمجھانے کے لیے آئے تھے؟ کہ اتنے لوگ امام حسین کے مقابلے میں جو جمع ہوئے تھے، کیوں جمع ہوئے؟ کیونکہ انہیں معرفت امام نہیں تھی۔ معرفت امام آخری وقت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور پوری زندگی امام کے ساتھ رہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عمر سعد کون تھا؟ کہ عمر سعد بھی بچپن سے امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر سعد چاہنے والا تھا، بہت قریبی تھا، بچپن سے ساتھ میں تھا، لیکن معرفت امام نہیں رکھتا تھا۔ انجام کیا ہوا کہ آخری وقت میں بھی وہ واصل جہنم ہوا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ معرفت امام نہیں تھی۔
لیکن دوسری طرف حر امام کے ساتھ کبھی نہیں رہا، لیکن ایک شب میں اسے معرفت امام حاصل ہو گئی، اور جیسے ہی معرفت امام حاصل ہوا ویسے ہی وہ ادھر سے امام کی طرف آ گیا۔ یہ معرفت، جو بھی امام کے ساتھ ہو جائے پھر امام اسے مرنے نہیں دیتا، وہ رہتی دنیا تک زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا جناب حر کو علیہ السلام کہہ کے سلام کرتی، ایک شب میں معرفت امام حاصل کیا اور علیہ السلام ہو گیا، اور پوری زندگی جو امام کے ساتھ رہا لیکن معرفت امام نہیں تھی وہ لعنت اللہ ہو گیا۔ رہتی دنیا تک جب بھی عمر سعد کا نام آئے گا لوگ لعنت کرتے ملیں گے، اور رہتی دنیا تک جب بھی حر کا نام آئے گا لوگ سلام کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ ہے معرفت امام۔ اگر دل میں معرفت امام ہے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن معرفت امام نہیں ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت تو اس کی ہے ہی نہیں، وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ تو معرفت امام جس کے دل میں ہو اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، اور جس کے دل میں معرفت امام نہ ہو اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ امام حسین یہی بتانے کے لیے مدینے سے نکلے تھے کہ اے دنیا والو، تم غافل ہو گئے ہو، دین سے پھر گئے ہو۔ آج چاند رات ہے، فلک پر ایک چاند نمودار ہوا ہے جس کو دیکھنے کے بعد مولا کا ہر عزادار غمگین ہو جاتا ہے۔ جب چھٹے امام سے یہ سوال ہوا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ امام حسین کا وہ کرتا کہ جو خون آلودہ ہوتا ہے اسے فضاؤں میں لہراتا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں ایک سوگ کا ماحول چھا جاتا ہے، اور جو بھی چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سوگ کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ جب کوئی شیعہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے خمیر میں کربلا کی تھوڑی سی مٹی ایک فرشتہ لا کر رحم مادر میں ملا دیتا ہے۔ جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے مٹی کا وہ حصہ جوش میں آ جاتا ہے، جیسے ہی جوش میں آتا ہے چاہنے والے کے آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ حسین کہنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ گریہ کریں، آپ روئیں، نہیں، حسین کا نام آتا ہے آپ گریہ کرنے لگتے ہیں۔ فلک پہ محرم کا چاند دیکھتے ہیں آپ گریہ کرنے لگتے ہیں۔ کیوں نہ گریہ کیا جائے، یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، جس چاند میں زہرا کی کمائی برباد ہو گئی، جس چاند میں زہرا کا چاند ڈوب گیا۔ عزادارو، یہ چاند تو آپ نے آسمان پہ دیکھ لیا ہے لیکن زہرا کا چاند ابھی سفر کے عالم میں ہے۔ عزادارو، آپ نے چاند دیکھا، سینے پہ ماتم کیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں لیلا کی گودی اجڑ گئی، یہ وہی چاند ہے کہ
کہ جس چاند میں رباب کی گودی اجڑ گئی یہ وہی چاند ہے جس چاند میں عباس شہید ہوئے، یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں حسین کے گلے پر خنجر چلا، یہ وہی چاند ہے جس میں زینب کا بھائی جدا ہو گیا، یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں حسن کا لال سے شہید ہوا۔ عزادارو یہ وہی چاند ہے جسے دیکھنے کے بعد ہمارا دل برداشت نہیں کرتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو اس چاند کو دیکھنے کے بعد جانور بھی گریہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ حسین کے مصائب، حسین کی مصیبت ایسی ہے کہ جس پر پوری کائنات گریہ کرتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ جب چاند نمودار ہوتا تھا تو اہل بیت کے گھر میں ایک سوگ کا ماحول چھا جاتا تھا، سیاہ لباس پہن لیتے تھے، ہر جگہ پر عزاداری کرتے تھے، امام حسین کے مصائب کو بیان کرتے تھے۔ ادھر فلک پر چاند آیا، ادھر امام آٹھویں امام نے سیاہ لباس پہنا، آستینوں کو الٹ دیا، گریبانوں کو چاک کر دیا، عزادار بن کر امام مولا گھر سے باہر نکلے تھے کہ ایک ادھر سے آپ کہتے ہیں نا زامن آہو، آہو جانتے کس کو کہتے؟ ہرن کو۔ ہرن جو ایک جنگلی جانور ہے، مولا نے اس کی ضمانت لی ہے۔ ادھر ایک صیاد، ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کر کے لے کر جا رہا تھا۔ دیکھیں کہ صرف ہم مصائب سن کر روتے نہیں، اہل بیت کا غم، امام حسین کا غم صرف ہم نہیں مناتے، پوری کائنات مناتی ہے۔ جیسے ہی فلک پہ چاند آتا ہے نا محرم کا، پوری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے۔ عزادارو صیاد ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ ہرن کے دو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، جس کے لیے ہرن آیا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، کچھ مل جائے جو بچوں کو لے کر جا کر دے دے، کہ صیاد نے اس کا شکار کر لیا۔ ہرن گریہ کر رہا تھا، شکاری سے اپنے زبان بے زبانی سے فریاد کر رہا تھا، مجھے چھوڑ دے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دے، میرے بچے پیاسے ہیں۔ لیکن شکاری کچھ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اتنے میں ہرن کی نگاہ امام وقت پر پڑ گئی جو آٹھویں امام تھے۔ ہرن امام کو دیکھنے کے بعد روتے ہوئے کہتے مولا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آزاد کرا دے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، کیوں نہ آزاد کراتے مولا۔ محرم کا مہینہ تھا، حسین کے بچے یاد آ گئے۔ مولا نے کہا اے صیاد اسے رہا کر دے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ صیاد نے کہا نہیں نہیں، وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا نہیں نہیں میں رہا نہیں کروں گا، میں آزاد نہیں کروں گا، بڑے مشکل سے پکڑا ہے، اسے لے جا کر بازار میں بیچوں گا، کچھ پیسہ ملے گا، اس سے ہمارا گھر چلے گا۔ مولا نے کہا اگر میں ضمانت لوں تو کیا تو رہا کرے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا دیکھ ہرن کو آزاد کر دے، اگر ہرن نہیں آیا تو میں تیرا قیدی بننے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے مولا کا رحم دیکھے، جو ایک جانوروں پر اتنا رحم کرتے ہیں، انہی کی اولاد کو اسیر کیا گیا، انہی کی اولاد پہ پانی بند کیا گیا۔ عزادارو مولا نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ اب ہرن چلا اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، دیر ہوتی رہی، تاخیر ہوتی رہی، ہرن لوٹ کے نہیں آ رہا۔ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، شکاری بھی بیٹھا ہوا ہے، شکاری بار بار مولا کو تانے دے رہا ہے، میں کہتا تھا ہرن لوٹ کے نہیں آئے گا، آپ نے اسے آزاد کرا دیا، اب ہرن تو چلا گیا، ہرن لوٹ کے نہیں آئے گا۔ مولا نے کہا کہ آئے گا، میں نے ضمانت لیا ہے، اگر نہیں آیا تو میں موجود ہوں۔ وہ بار بار کہتا رہا، بہت تاخیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد ہرن آتا ہوا دکھائی دیا،
جب آیا ہے تو مولا نے پہلا سوال کیا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ تیرا مولا انتظار کر رہا ہے کہ تیرے آنے کا، پھر تو آئی کیوں نہیں؟ تو ہرن نے کہا کہ مولا میں واپس آ رہی تھی، لیکن مولا میں نے دیکھا کہ میرے کچھ چاہنے والے، کچھ میرے صحبت والے ایک جگہ جمع تھے، ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، جتنے میرے سن کے تھے سب ایک جگہ جمع ہو کر گریا کر رہے تھے۔ مولا میں بھی قریب پہنچ گئی، جانے کے بعد ہم نے سوال کر لیا کیا بات ہے، آج قیامت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، تم سب کے سب گریا کیوں کر رہے ہو؟ مولا جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا کیا جواب دیا؟ تو ہرنی کہتی مولا انہوں نے جواب دیا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ آج فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا ہے؟ تو ہم نے سوال کیا کیسا چاند ہے؟ تو سب نے کہا یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں نبی کا نواسا شہید کیا گیا، زہرا کا لاڈلا شہید کیا گیا ہے، جس چاند میں حسین کے بچے پیاسے رہے ہیں، جس چاند میں حسین کے گھر والوں کے سر سے ردا چھینی گئی ہے، یہ وہی چاند ہے جس پر ہم گریا کر رہے ہیں۔ مولا معاف کر دیجئے گا، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے شامل ہو گئے، مولا کے عزاداروں میں مل گئے۔ مولا گریا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے میرے حسین کے غربات، ہائے میرے مولا کی مظلومیات، جس پر جانور بھی گریا کرتے ہیں۔ اے عزاداروں، جس مولا پر جانور بھی گریا کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں انسان کا دل ہے، ہم کیوں نہ مولا پہ گریا کریں؟ عزاداروں، حسین کا غم ہے ہی ایسا کہ جس پر ہر شے گریا کرتی ہے۔ فلک پر چاند نمودار ہو گیا، اہل بیت کے ہر گھر میں سوگ کا ماحول ہے۔ عزاداروں، امام حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے۔ جب مدینے سے امام حسین نکلے تھے نا تو ہر ایک کی قبر پہ گئے تھے۔ کس کی قبر پہ؟ کہا نانا کی قبر پہ گئے، اماں کی قبر پہ گئے، بھیا کی قبر پہ گئے، سب سے مل کے امام حسین نکلے تھے مدینے سے، اس لیے کہ جد کے امت کی اصلاح کیا جائے۔ امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، امام حسین اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب امام حسین چلنے لگے تھے، جناب ام ہانی آگے بڑھ کے کہتی ہے اے میرے لال سفر کو ملتوی کر دو، جس دن سے تم نے سفر کا ارادہ کیا ہے سینے خانہ سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اے میرے لال جنگ کو ملتوی کر دو، اس لیے کہ جب تمہارے نانا کا وقت قریب آیا تھا نا تو ان بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جب تمہارے اماں کا وقت آخر قریب آیا تھا تو ان بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جب تمہارے بابا کا وقت قریب آیا تھا تو ان بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اے میرے لال سفر کو ملتوی کر دو، جس دن سے ارادہ کیا ہے اس دن سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین کہتے اماں، اے پھوپھی اماں، میرے نانا کا دین کربلا کے میدان میں گھر چکا ہے، مصیبتوں میں گھر چکا ہے، نرگہ آدھا میں گھر چکا ہے۔ جناب ہانی پوچھتی ہے ام ہانی اے میرے لال یہ بتاؤ کہ تمہارے نانا کا دین بچے گا کیسے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں اسے خون کی ضرورت ہے۔ کہا کس کے خون کی ضرورت؟ کہا اے پھوپھی اماں یہ تو کربلا کے میدان میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کے خون دینے سے بچتا ہے۔ پہلا سوال ہوا اے پھوپھی اماں اگر میرے جوان کا خون کام آیا
تو میں علی اکبر کو دے دوں گا، لیکن نانا کے دین کو بچا لوں گا۔ اب جناب ام ہانی کہتی ہے اگر اکبر کے خون سے دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا اپنا علی اصغر دے دوں گا، اسلام کو مٹنے نہ دوں گا۔ کہا اگر علی اصغر کے خون سے دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا اپنا قاسم دے دوں گا لیکن دین کو مٹنے نہ دوں گا۔ کہا اگر قاسم کے خون سے دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا انہوں محمد کو پیش کر دوں گا۔ کہا اگر پھر بھی دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا اے پھوپھی اماں اپنے بھیا عباس کے بازو دے دوں گا لیکن دین کو مٹنے نہ دوں گا۔ کہا اے میرے لال اگر عباس کے بازو سے دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا اے پھوپھی اماں حسین اپنا گلا دے دے گا لیکن دین مٹنے نہ دے گا۔ اب یہ سوال ہوا اے حسین اگر تیرے گلا بھی دینے سے دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ حسین خاموش ہوئے تھے، سر کو جھکایا تھا۔ ایک بی بی کی آواز آئی اے بھیا حسین پھوپھی اماں سے کہہ دو اگر دین خون دینے سے نہ بچا زینب چادر دے دے گی لیکن دین کو مٹنے نہ دے گی۔ لعنت اللہ علیکم الظالمین سیعلم الذین ظلموا من قلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے ناصرین میں شمار فرما۔ الہی آمین رب العالمین انک تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم